10 سال تک خدمت کی ہے، اللہ کی قسم 10 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ امن و شانتی اگر ہم قائم کرنا چاہتے ہیں تو اسلام نے ہمیں ان چیزوں کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں۔ اچھا اخلاق، ارے کبھی بھی کسی سے ملو تو چہرے کو مسکراتے ہوئے دکھاؤ، ہنستے ہوئے ملو، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ کس طریقے سے امن و شانتی کو قائم رکھنا ہے، معاشرے کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2626 یا 2625، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کسی بھی بھلائی کو حقیر نہ سمجھو، اپنے بھائی سے اگر ملو تو اچھے طریقے سے ملو، مسکراتے ہوئے ملو، یہ بھی بھلائی ہے۔ تو امن و شانتی کو قائم رکھنا ہے، یہ اہم چیز ہے۔ اسی لیے تمام برے اخلاق سے منع کیا گیا۔ برے اخلاق کیا ہو سکتے؟ مذاق نہ اڑایا جائے تاکہ ماحول کے اندر امن و شانتی رہے، تاکہ سماج میں شانتی رہے۔ تاکہ ماحول کے اندر امن و شانتی رہے، سماج کے اندر امن و شانتی رہے۔ قرآن نے کہا سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11 12 13 پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے۔ پتہ چلا جب مذاق اڑائیں گے نا تو امن و شانتی ختم ہو جائے گی، جب مذاق نہیں اڑائیں گے تو امن و شانتی کو برقرار رکھیں گے۔ آگے کہا ولا تلمزوا انفسکم، کسی کا عیب مت ٹٹولو، کسی کے پیچھے مت پڑو۔ ہمارا کام کیا ہے؟ فلانما کا کیا ہو رہا ہے، ارے فلانما کا کیا ہو رہا ہے، ارے اس کی بیٹی تو ایسی ہے، اس کا باپ تو ایسا ہے، فلانا تو ایسا ہے، تو ہمیں لگے رہتے ہیں، ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں۔ اگر ایسا کریں گے نا تو گڑبڑ ہو جائے گا، امن و شانتی ختم ہو جائے گی، سکون نہیں ملے گا، اس لیے وہ کام نہیں کرنا۔ پھر آگے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بدگمانی سے بچو۔ آدمی ہے نیک، بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن ہم کیا کرتے اپنے دماغ کے اندر بیٹھا لیتے، ارے فلاں آدمی فلاں دن گھوم رہے تھے نا کسی عورت کے ساتھ، وہ عورت کون سی تھی؟ ارے ایسا تو نہیں مولوی صاحب کسی اور کو لے کر گھوم رہے تھے۔ بدگمانی پیدا کر رہے ہیں، آدمی ہیں نیک لیکن اپنے دل میں بہت ساری بات ہم رکھے ہوئے ہیں۔ کہا قرآن نے امن و شانتی قائم کرنا چاہ رہے ہیں، بدگمانی سے بچو۔ اس لیے چاہیے کہ اگر آدمی کے کوئی کام سے لوگوں میں بدگمانی پھیل رہی ہو تو وہ واضح کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کتاب الاعتکاف کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 2035، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہے، آپ کی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے لیے آئی۔ ملنے کے بعد جب وہ جانا چاہ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے کے لیے باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو 2 صحابی آئے اور آپ کو سلام کیا اور جلدی سے جانے لگے، تو نبی نے کہا الا رسلکما انما ہی صفیہ، ارے بھائی آہستہ چلو، ہولے چلو، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ آخر نبی نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ نبی جس عورت کے ساتھ جا رہے تھے شیطان دماغ میں ڈال سکتا تھا ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس عورت کے ساتھ باہر گھوم رہے تھے، اس لیے نبی نے روک لیا، ارے ہولے چلو، وہ کوئی اور عورت نہیں ہے بلکہ میری بیوی ہے۔ تو وہ جب نبی نے یہ کہا تو صحابی کو ذرا اچھا نہیں لگا، ارے آپ کے بارے میں ہم یہ گمان رکھیں؟ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الشیطان یبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، کیونکہ شیطان جو ہے انسان کے خون میں بھاگ رہا ہے اور میں ڈرا کہیں ایسا نہ ہو تم دونوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا کرتے۔ تو اسلام نے ان تمام چیزوں سے روکا ہے تاکہ معاشرے کے اندر امن رہے، سکون رہے، شانتی رہے۔ اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے کہا زنا کے قریب نہ جاؤ، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32۔ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اگر ہم زنا کرتے ہیں، برائی کے کام میں آگے رہتے ہیں، معاشرے کا سکون ختم ہو جائے گا، معاشرے سے امن و شانتی ختم ہو جائے گی۔ کوئی کسی کی بیٹی پر ہاتھ ڈال دے گا، کسی کی بیوی پر ہاتھ ڈال دے گا، کسی کی بہن پر ہاتھ ڈال دے گا، نہیں۔ اس لیے اسلام نے بڑی سختی کی ہے تاکہ امن و شانتی برقرار رہے۔
پھر آگے کہا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، آیت نمبر سورہ اسراء میں 33 ہے یا 34 ہے، کسی نفس کو ناحق قتل مت کرو۔ آج دنیا کے دیکھیے کب کس کو قتل کر دیا جائے کوئی نہیں جانتا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اسلام کا یہ امن و شانتی والا قانون دنیا کے اندر لاگو نہیں۔ وہ کیا؟ قصاص لینے والا، بدلہ لینا، تو نے قتل کیا تجھے بھی قتل کیا جائے گا۔ اگر یہ قانون کو دنیا کے اندر نافذ کیا جائے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں دنیا کے اندر اگر نافذ کیا جائے کیا لوگوں کا قتل کرنا بڑھ جائے گا یا لوگوں کا قتل کرنا کم ہوگا یا لوگوں کا قتل کرنا اتنی ہی رہے گا؟ کیا ہونے والا ہے؟ دنیا کا یہ قانون نافذ کیا جائے، دنیا کے اندر یہ قانون نافذ کیا جائے اسلام کا، وہ کیا؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 179 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قتل کیا جائے گا۔ اگر یہ قانون نافذ کیا جائے دنیا کے اندر اسلام کا تو قتل و غارت گری کم ہو جائے گی۔ تو امن و شانتی کا پیغام تو اسلام کے اندر ہے، یہاں رکھا ہوا۔ اب دنیا والے نہ لینا چاہ رہے ہیں تو اس میں دنیا والوں کا قصور ہے، اسلام کا کیا قصور ہے؟ اللہ کا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں بتلا دی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے چوری کی ہاتھ کاٹ دیا جائے تاکہ چوری بند ہو جائے۔ ہم میں سے بہت سارے بھائی ایسے بھی ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پوری دنیا کے اندر سعودی عرب میں یہ قانون نافذ ہے تو اس کا مطلب کہ سعودی میں ہر دوسرا آدمی ہاتھ کٹا ہوگا، یہ سوچ رہے ہیں نا، کیونکہ یہ قانون نافذ ہے تو ہر دوسرے آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہوگا۔ لیکن یقین مانیے جب یہ قانون نافذ ہے تو بہت سارے لوگ گئے ہوں گے حج میں، دیکھے ہوں گے کیا ہے کہاں ہاتھ کٹے لوگ ملتے ہیں۔ قانون اتنا سخت اس لیے بنایا گیا کہ بنانے والا اللہ ہے، وہ انسان کی فطرت جانتا ہے کہ یہ ایسے نہیں سنبھلیں گے، بات کے یہ لوگ یہ نہیں ہے، لاکھ چاہیے ان کو تبھی یہ لوگ سدھرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ انسان کی فطرت کو جانتا ہے۔ اگر وہ قانون نہیں ہے اس لیے لوگ چوری کر رہے ہیں۔ اگر اس قانون کو نافذ کیا جائے چوری کم ہوگی یا زیادہ ہو جائے گی یا برابر رہے گی؟ کم ہو جائے گی، بلکہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ اب دنیا والے امن و شانتی نہیں چاہ رہے، جس میں ہماری غلطی کیا ہے؟ اسلام کی غلطی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی کیا ہے؟ ارے لوگوں کی غلطی ہے کہ لوگ اس قانون کو نہیں لے رہے ہیں۔ اگر آج نافذ کر دیا جائے تو چوری ختم ہو جائے گی۔ تو اسلام نے امن و شانتی پیدا کرنے کے لیے بہت ساری تدبیریں اپنائی ہیں تاکہ معاشرے کے اندر سکون پیدا ہو جائے، معاشرہ صحیح سالم رہے، سماج کے اندر لوگ مل جل کر رہیں۔ اسلام کے اوپر لوگ اعتراض کرتے، کیا اعتراض کرتے؟ ارے وہ ایسا مذہب ہے کہ مارنے کا حکم دیتا ہے، جہاں پاؤ غیر مسلم کو مار دو۔ ارے یہ تو میڈیا کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اور مجھے پوچھنے کا پورا حق ہے، ہندوستان کے اندر لگ بھگ مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی ہے۔ اگر تلوار کے ذریعے پھیلتا نا 800 سال تک حکومت کی ہے۔ اب میں جو سوال کرنے جا رہا ہوں اس کا جواب دینا آپ کو۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے یا غیر مسلموں کی؟ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے یا غیر مسلموں کی؟ غیر مسلموں کی 80% غیر مسلم ہے، 20% مسلمان ہیں۔ 800 سال تک مسلمان حکومت کرتے ہیں لگ بھگ۔ ارے حکومت کرے، تلوار چلائے تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ مسئلہ پلٹ جاتا۔ 20 وہ رہتے، 80 ہم رہتے۔ یاد رکھیے وہ لوگ 80 ہیں، اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا بلکہ اسلام اپنے اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے۔ تو 80% میں ان کا ہندوستان کے اندر رہنا اس بات کی گواہی ہے کہ اسلام اپنے اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے، ورنہ مسلمان 80 ہو جاتے وہ 20 رہ جاتے۔ کون سی تلوار لے کر لوگ وہاں گئے تھے؟ کہاں؟ دنیا کے اور سے ملکوں میں۔ تو یہ سب اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تاکہ امن و شانتی کو غارت کیا جائے، امن و شانتی کو ختم کیا جائے۔ میں نے جو 4 اعتراضات بتلائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کس طریقے سے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لوگوں نے جہاں یہ کہا کہ نعوذ باللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاگل لگتے ہیں، ایک دیوانے لگتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے پوچھنے کا پورا حق ہے، وہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا کا کوئی اور پاگل ہے جس کو اتنی زیادہ ترقی ملی ہے؟ دنیا میں ان کے چاہنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم کے بیٹے ہیں، مالدار بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کی شان کو بلند کی ہے، اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا ہے کیونکہ وہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، امن و شانتی کا پیغام لانے والے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں
کہ اسلام کے اندر یہ قوانین جو بیان کیے گئے، زندگی گزارنے کے جو اصول بتائے گئے، کیا دنیا کا کوئی اور آدمی ہے جس نے یہ اصول بیان کیے، یہ اصول بتلائے؟ نہیں۔ جن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پاگل تھے، دیوانے تھے، آپ پر جادو کر دیا گیا تھا، اگر ہم اور آپ یہ بات کہیں گے جیسا کہ کارٹون کے ذریعے دکھایا گیا ہے تو بات غلط ہو جائے گی۔ وہ کیوں؟ ارے وہ کہے تو بات جمے گی، جو جھاڑ پھونک کا مائل، جو کسی آدمی کے بارے میں جانتا ہے دیکھ کر یہ پاگل ہے یا دیوانہ ہے یا پھر باقی باتیں کر رہا ہے، تو آئیے ایک آدمی سے مل لیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پایا ہے۔ آئیے ایک حدیث کے حوالے سے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ کتاب نمبر 7 باب نمبر 13 حدیث نمبر 868 زماد ہے، اس مسئلے کا جواب یہ زماد ازد شنوہ کے رہنے والے ہیں، مکہ آئے تو لوگوں نے کہا محمد سے ملنا نہیں، جادوگر ہے، دیوانہ ہے، جو ان سے ملتا ہے انہیں کا ہو جاتا ہے، ملنا نہیں۔ تو پتا چلا دعوت و تبلیغ کے کام میں رکاوٹ پیدا کرنے والے لوگ ہر زمانے میں رہے ہیں، تو ہمیں گھبرانا کیا؟ لیکن جتنے ہی لوگوں کو روکا جائے گا اتنے لوگ غسل بہاری محمد، میں نے شاعروں کے کلام سنے ہیں، جادوگروں کے کلام سنے ہیں، جادوگروں کی باتیں میں جانتا ہوں، نجومیوں کی باتیں میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ باتیں نہ جادوگروں کی باتیں ہیں، نہ شاعروں کا کلام ہے، نہ نجومیوں کی باتیں ہیں۔ ارے یہ باتیں تو ایسی ہے کہ سمندر کی گہرائی میں چلی جانے والی ہے، سمندر کی گہرائی میں تو بعد میں جائے گی۔ نبی کے زبان سے جو کلمہ نکلا وہ زماد کے دل میں جا کے لگا، دل کی گہرائی میں بڑھ گیا۔ گئے تھے نبی کا علاج کرنے، اب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہاتھ ید کا ابا، یہ کہہ الاسلام، آپ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس لیے ان لوگوں کو بھی چاہیے جو نبی پر اعتراض کر رہے ہیں نبی کی سیرت پڑھ لے، اگر صحیح معنوں میں سچے دل سے پڑھے گا تو نبی کا حکم آ جائے گا، نبی کے اخلاق کہتے ہیں نبی کا علاج کرنے الحمدللہ اپنا علاج کروا کے آ گیا۔ کہتے ہیں نا لوگ ارے کارٹون کے ذریعے دکھا دیا، امن و شانتی کو تم غارت کر رہے ہو، ہم تھوڑا نہ کرتے ہیں، ارے ہمارے خلاف تم بول رہے ہو، ہم تھوڑا نہ بولتے ہیں، اگر عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی بولے گا تو ہم مسلمان پہلے اٹھیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولے تو اور پہلے اٹھنے والے ہیں۔ ہم تو تمام رسولوں کو مانتے ہیں، تمام نبیوں کو مانتے ہیں۔ صحافت یہ نہیں ہے، میڈیا کا یہ کمال نہیں ہے بغیر تحقیق کا کوئی بات کہہ دے۔ دوسرا اصول کیا تھا، اس کے اندر دوسری باتیں کیا تھی؟ کارٹون کے ذریعے یہ دکھایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن و شانتی کو وہ لوگ غارت کر رہے، ہم نہیں کرتے، کیا دلوں کو توڑنے والے ہیں، جوڑنے والے نہیں ہیں۔ ارے جوڑنے والے نہیں، توڑنے والے ہیں کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں بنے ہیں تو آپ کے حالات کیسے ہیں؟ مکہ کے اندر خانہ کعبہ کی دیوار گر گئی ہے، دیوار بن کے تیار ہو گئی، حجر اسود کو کون رکھے گا؟ ہاں میرا قبیلہ رکھے گا، ہاں نہیں میرا قبیلہ، ہاں نہیں میرا قبیلہ رکھے گا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے اپنی انگلیاں خون میں ڈبائی، نہیں میرا قبیلہ رکھے گا، بھائی تیرا نہیں میرا رکھے گا، تیرا نہیں میرا رکھے گا۔ میرے قبیلے کو یہ شرط حاصل ہے کہ حجر اسود کو، کالے پتھر کو جگہ پہ رکھ کے رکھے، نہیں میرا قبیلہ رکھے گا۔ بات پاس ہو گئی، کل صبح جو آدمی آ جائے وہ جو فیصلہ کر دے ہم تمام کے تمام لوگ ماننے کے لیے تیار۔ ارے صبح کون آیا؟ ارے وہ آیا جس کے کارٹون بنا رہے ہو، کون آیا جو ہم سب کے لیے رحمت بن کر آئے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فیصلہ سنایا؟ چاہتے تو ہاتھ صاف کر سکتے تھے، لوگوں کو لڑا سکتے تھے، ایک دوسرے کو بھرا سکتے تھے، خون کروا سکتے تھے، جیسا کہ امن و شانتی کا دعویٰ کرنے والے خون کروا رہے ہیں دنیا کے اندر، کروا سکتے تھے، لیکن سب کی لاج بھی رہ جائے، کام بھی بن جائے، کیا بولتے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ٹھیک ہے بھائی، ایک چادر لے آؤ، چادر کو لائے، بیچ میں رکھ دیا، تمام قبیلوں کے سرداروں کو بلا، اٹھاؤ بھائی، اٹھائے، پھر اٹھا کر کے جب اٹھایا گیا تو نبی نے اس کی جگہ پہ لگا دیا جہاں پر وہ جگہ تھی۔ نبی چاہتے تو لڑوا دیتے، ارے نبی کے لیے کوئی ریکارڈ نہیں ہے، امن و شانتی کو ہمیشہ قائم کرنے والے، امن و شانتی کو غارت کرنے والے نہیں تھے، لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا، توڑا نہیں۔ نبی بنا دیے گئے ہیں، نبی بنا دیے گئے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ ایمان والے لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتے ہیں، مکہ میں محنت کرتے ہیں، لوگ اسلام قبول نہیں کرتے، چلے جاتے طائف،
وہاں جا کے سمجھاتے ہیں شاید کہ لوگ ایمان قبول کرنے والے ہو جائیں. تو کیا پتا چلتا ہے کہ دعوت کے کام میں کبھی کبھی اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا اور گھر کی مرغی دال برابر. مسئلہ کہ کہیں اور جا کے کام کرنا ہے, اس لیے گھبرانا نہیں. دعوت یہاں کامیاب نہیں ہو رہی تو کہیں اور چلے جائیں گے, لیکن دعوت کا کام کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے, طائف والوں نے مانا بھی نہیں, مسئلے پر غور کرنا, مانا نہیں, گنڈوں کو لگا دیا. ارے گنڈوں نے مارا, پتہ چلا جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں مار بھی کھائیں گے, لہو لہان میں ان کو کیا جائے گا, گالی بات بھی دی جائے گی. لیکن ہم لوگوں کو تو کوئی گالی بات نہیں دیتا ہے نا, ایسی بات. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا, جادوگر کہا گیا, لہو لہان کیا گیا, سب کچھ کیا گیا, خون ٹپک کے آپ کے جوتے میں آ کے جم گیا. جمنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پہنچے, مایوس ہو کر آ گئے. کہاں لکھا ہوا یہ صحیح مسلم کتاب الجہاد کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 1795. پہاڑ کا فرشتہ بھی آیا, دوسرے فرشتے بھی آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان شئت اطبقت علیہم الاخشبین, کہ نبی اگر آپ حکم دیں تو دو پہاڑوں کے درمیان طائف والوں کو رکھ کے پیس دوں. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے, ارے جلدی پیسو, ارے جلدی پیسو, بہت مارا ہے ان لوگوں نے. لیکن قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر دلوں کو کیسے جوڑ رہا ہے. کہا بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگوں کو نکالے گا جو ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے. حفیظ جالندھری نے کہا تھا دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے, الہی رحم کر ان پر, انہیں نور ہدایت دے. جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو, بیچارے بے خبر انجان ہے, کر دے معاف ان کو. فراقی ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو, کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو. الہی فضل کر کوہ سارے طائف کے مکینوں پر, الہی پھول برسا پتھر والی زمینوں پر. یہ ہے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ احد میں ہے, دانت توڑ دیے گئے ہیں. صحیح مسلم کتاب الجہاد کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 1792. دانت توڑوا لیا, دانت توڑ دیے گئے. پھر کیا کہتے ہیں رب اغفر لقومی فانہم لا یعلمون, اے میرے رب ان لوگوں کو بخش دے کیونکہ یہ لوگ جانتے نہیں. میں کہتا گالیاں کھا کر, مار کھا کر, دعائیں دینے والا نبی نعوذ باللہ دہشت گرد, لیکن بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی دلیل کے اینٹوں سے اینٹ بجانے والے, چاہے عراق کے اندر ہو چاہے افغانستان کے اندر ہو, کیا وہ لوگ دہشت گرد نہیں ہیں؟ عورتوں کی عزت لوٹنے والے, کیا وہ لوگ دہشت گرد نہیں ہیں؟ امن ہی کے دیوتاؤں کے اشارے پر حدیث امن کی دیوی کھلے شہروں کو برساتی ہے یار, کیا بات کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو یہ ہے. کہا گیا جی نبی کا دیا ہوا جہاد کا فلسفہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, اس لیے امن و شانتی کے بارے میں اچھال رہے نا. ارے جہاد فی سبیل اللہ تو ظلم کو روکنے کے لیے ہے. یہ انسانیت پر اسلام کا بہت بڑا احسان ہے. اگر جہاد نہ ہو تو دنیا کے اندر سے کمزور لوگ ختم ہو جائیں گے. ظلم کو ختم کرنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ ہے. نہ کسی کو نہیں مارنا, نہ کسی ایک کی بھی جان لے لی, سب کی جان لے لی. یہ اسلام کا پیغام ہے. کالی بھیڑے کچھ بھی کرے لیکن اسلام کا پیغام یہ ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. اس نے ایک کو مارا گویا کہ سب کو مار دیا, ایک کو بچا لیا گویا کہ سب کو بچا لیا. یہ اسلام کا پیغام ہے. جہاد فی سبیل اللہ کا فلسفہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ ظلم کو روکنے کے لیے. دنیا کے دوسرے اور مذہب میں بھی جہاد کا فلسفہ ہے, لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے ہے تاکہ ظالموں کے ہاتھ کو پکڑا جائے. جہاد کا فلسفہ کب ہے بھائی؟ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے جہاد کرنا. جہاد کا معنی کوشش کرنا, یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھنا سب سے بڑا جہاد ہے. لوگوں کی خدمت کرنا سب سے بڑا جہاد ہے. مصیبت میں لوگوں کے کام آنا سب سے بڑا جہاد ہے. حق بات کو ظالم بادشاہ کے سامنے کہنا سب سے بڑا جہاد ہے. اپنے نفس سے لڑنا سب سے بڑا جہاد ہے. ظالموں کو روکنے کے لیے آگے بڑھنا سب سے بڑا جہاد ہے. یہ تو میڈیا غلط کام پھیلا رہی ہے. جہاد فی سبیل اللہ نہیں سمجھ میں آتی میڈیا کو تو وہ غلط کام ہے. ان کو چاہیے تھا کہ عربی سیکھتے, پھر اسلام کے پورے قوانین کو پڑھتے تک پھیلاتے. اسلام کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کب ہے؟ 13 سال تک مکہ میں رہے, کبھی کچھ نہیں اٹھایا, مار کھاتے رہے.
بلال حبشی کو گھسیٹا جا رہا ہے روڈ پر، کبھی مارا نہیں، اللہ اللہ کیا آواز لگا رہے ہیں، خبیب کو مارا جا رہا ہے، عمار کو مارا جا رہا ہے، خباب کو مارا جا رہا ہے، سمیہ کو مارا جا رہا ہے، بوڑھی عورت ہے ابو جہل مار رہا ہے، کچھ نہیں اٹھایا۔ آخر دنیا والے یہ سب پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ سیرت کی باتیں جانتے کیوں نہیں ہیں؟ کچھ نہیں، بوڑھی عورت ہے، مار دیا، ختم۔ 13 سال تک پستے رہے، کب ہے جہاد کا حکم بات؟ جہاد کی سبیل اللہ کب ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا اس طریقے سے ہو رہا ہے، ارے پہلے سمجھو تب تو بات سمجھ آئے گی۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 39 آیت نمبر 40، وَإِذَنَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اب آپ کو حکم دے دیا گیا ہے لوگوں کو، بھائی مظلوم لوگ ہیں، آ کر دوسرے لوگ ظلم کر رہے ہیں، تو کیا چوڑی پہن کے بیٹھے رہیں گے؟ کچھ تو کرنا ہے نا بھائی۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو سب ویران ہو جائے گا۔ مکہ سے چل کر لوگ مدینہ پر حملہ کریں تو مدینہ والے چوڑی پہن کے بیٹھے رہیں گے؟ پوری دنیا سے چل کر عراق پر حملہ کرے اور عراقی لوگ اگر اٹھے دہشت گرد ہے، اور ہم تو امن پسند ہیں، پوری دنیا سے امن پھیلانے کے لیے آئے، فلسطینی اگر اٹھے اور اسرائیلی مہمان بن کے جائے، اسرائیلی مہمان بن کے گئے تھے فلسطین کے اندر، مسلمانوں نے ویلکم کہا تھا، اور دنیا کے اندر دیکھا کیا ہوا کہ مہمانوں نے میزبان کو بھگا دیا اور مہمانوں کے گھر پر قبضہ کر لیا۔ اگر کوئی فلسطینی اٹھے دہشت گرد ہے، ٹیررسٹ ہے، آتنکوادی ہے، دنیا کے اندر بھی لوگ دہشت گردانہ کام کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی نہیں آتا اسلامی دہشت گرد ہے، مسلمانی دہشت گرد ہے، میڈیا غلط کام کر رہی ہے۔ تو فلسطینی اگر اٹھے کچھ کرے دہشت گرد، کہاں ہے جہاد فی سبیل اللہ؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 75، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ لوگ عربی جانتے، میڈیا والے تو سیکھتے نہیں، ارے کیوں نہیں اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، کمزوروں کی مدد کرو، بوڑھے لوگوں کی مدد کرو، بچوں کی مدد کرو۔ اب وہ کہنے پر مجبور ہو گئے اللہ یہ بستی والے ظالم ہیں، ہمیں نکال دے یہاں سے، کوئی مددگار نہیں۔ یہ ہے اصل جہاد کا۔ میدان جہاد میں بھی نبی کا حکم ہے، جس کو لوگ دہشت گرد کہتے ہیں، دہشت گردوں کا گروہ کہتے ہیں، کوئی بھی عورت ذبح نہیں کی جائے گی۔ ایک عورت مل گئی، کیوں ایسا ہوا بھائی، کیوں مار دیا گیا؟ یہ فلسفہ۔ لیکن یہ لوگ عورتوں کی عزت لوٹنے والے، جانوروں کو مارنے والے، دیہاتوں کو، کھیتوں کو، کھلیانوں کو نیست و نابود کر دینے والے، درختوں کو کاٹنے والے، انسانیت کو مٹا دینے والے، ارے پہاڑوں کو بھی نہ بخشنے والے دہشت گرد نہیں ہے؟ کیا پیمانہ ہے دنیا کا؟ کیا بات کرتے ہیں لوگ؟ اور نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے، ٹھیک ہے بھائی، قیدی بنا لیا گیا ہے۔ غزوہ بدر میں لیجئے کتنے قیدی بنے؟ 70 گھر کے اندر لایا، صحابہ کرام نے کھجوریں کھائی اور قیدیوں کو روٹیاں کھلائی۔ غور کیجئے دنیا کے اندر، عراق کی ابو غریب جیل لے لیجئے، کیوبا کی جیل لے لیجئے، افغانستان کی جیل لے لیجئے، ارے کتوں سے نچوانے والے، ننگے مینار بنانے والے دہشت گرد نہیں ہے، بجلی کے کرنٹ لگانے والے۔ لیکن صحابہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قیدیوں کو بجلی کے کرنٹ نہیں لگایا۔ ارے زیادہ تیز باندھ دیا گیا تھا، ڈھیلا کر دو، سب کا ڈھیلا کر دیا جائے گا، کپڑے نہیں ہے کپڑے سلا کر دو۔ ہے کوئی دنیا کے اندر ایسا انسان جو امن و شانتی کی بات کرے قیدیوں کے ساتھ بھی؟ ارے یہ لوگ کیا کرتے، کتوں سے نچوا رہے ہیں، بھگوا رہے ہیں۔ اخبار میں دیکھا نا بھائی، آئے نا سنے نا، یہ سب ہوا، ننگے ننگے مینار بنا دیے۔ کیا بات کر، ہم امن و شانتی پھیلانے کے لیے آئے ہیں، ہم امن و شانتی پھیلانے والے ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ ہم ایسا کریں گے؟ اسلام نے ایسا کیا کیا؟ مارا، کتنا مارا، کتنا مارا۔ پہلی جنگ عظیم ہوئی، 75 لاکھ لوگ مارے گئے، بیچارے کا کیا قصور تھا؟ یہ لوگ دہشت گرد نہیں ہے، 75 لاکھ لوگوں کو مارنے والے دہشت گرد نہیں ہے۔ دوسری جنگ عظیم ہوئی، 4.5 کروڑ لوگ مارے گئے، 4.5 کروڑ لوگوں کو مارنے والے دہشت گرد نہیں ہیں۔ عراق کے اندر نہ جانے کتنے لاکھ بچوں کو مار دینے والے، انسانوں کو مار دینے والے دہشت گرد نہیں ہیں۔ افغانستان میں نہ جانے کتنے لوگوں کو مارنے والے دہشت گرد نہیں ہے، امن پسند ہے بھائی یہ لوگ۔ اور نبی کی جنگ میں اگر 410 لوگ یا 500 لوگ مارے جائے تو کہا جائے دہشت گرد ہے، نعوذ باللہ دہشت گردوں کے گروہ ہیں۔ انصاف قائم نہیں کریں گے تو ہوگا کیا؟ دہشت گردوں کو ہم پیدا کریں گے، اور امریکہ نے تو پیدا کر دیا، لوگوں کو بنا دیا ہے۔
بنا دیا، تیار کیا ہے. ہمیں تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ مسلمانوں میں بیداری پیدا کر دی ہے. مسلمان سویا ہوا تھا، جاگنے کی ضرورت ہے. تو اس نے دہشت گردی کو ختم نہیں کی بلکہ دہشت گردوں کو جنم دیا. کہ ماں کی عزت، بیٹی کی عزت، بہن کی عزت لٹتے ہوئے کوئی دیکھنا نہیں چاہتا، چاہے جو ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی کس طریقے سے امن و شانتی کی بات کی. کہا اگر کوئی آدمی ہاتھ اٹھا دے، بھائی ہم کو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ٹھیک ہے ہم آپ سے نہیں لڑیں، جو لڑے گا اس سے لڑنا. یہ غلط فہمی کیا پھیلائی گئی ہے کہ مسلمانوں کو کہا گیا سب کو مار دو. نہ، کہا گیا قرآن مجید میں، اٹھا لیجیے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 190، ارے اس سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. کیوں دوسروں کو مارے گا؟ جو لڑے گا تو چھری پہن کے بیٹھے رہے گا، آؤ بھائی آ کے مار دو، آؤ بھائی. جو مارے گا اس کو مارنے کا حکم ہے. کب؟ جہاد کے میدان میں، یوں ہی نہیں روڈ پہ چڑھتے ہوئے مار دو. جہاد میں، جنگ کے میدان میں جب جنگ ہو رہی ہے تب تو دنیا کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا؟ قیدی پکڑ کے لائے گئے ہیں، کیا کہنا؟ فتح مکہ کمانڈر ہو تو ایسا کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کس طریقے سے جنگ کے میدان میں امن و شانتی قائم کی. تمام کے تمام لوگ موجود ہیں. 8 ہجری کا واقعہ ہے. صفوان بن امیہ بھی ہے، اکرمہ بھی ہے، پھر اسی طرح ہند بن عتبہ بھی ہے، حوار بن اسود بھی موجود ہے. سب کے سب لوگ موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا. کمانڈر ہو تو ایسا. آج دنیا کے کمانڈر ہیں کیا کرتے ہیں؟ ارے سب کو مروا دو، اس سے انسان رہنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ یہ مسلمان. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پوچھا. سن لیجیے، بہتی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 200 حدیث نمبر 18276، ما ترون انی صانع بکم، میں تم لوگوں کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ کہا خیرن، آپ بھلائی کرنے والے ہیں کیونکہ آپ بھلے ہیں، بھلے کے بیٹے ہیں. نبی نے کہا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد. ہے کوئی دنیا کا کمانڈر کہے ہاتھ گھر جاؤ بھائی ہم نے معاف کر دیا؟ ارے معاف کیا ہی نہیں، ارے بھائی اس کو چھوڑ دو. کہاں تک؟ جہاں تک کوئی مار نہ سکے. یہ ہے اسلام کا قانون، سورہ توبہ کے اندر لکھا ہوا. امن و شانتی وہاں بھی قائم کی جا رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن و شانتی وہاں بھی پھیلاتے ہیں. تو امن کا پیغام انسانیت کے نام زندگی کے تمام شعبے، داخلی، خارجی، عالمی، چاہے جنگ کا میدان ہو، کہیں بھی ہو، تو امن و شانتی کا پیغام دیا گیا ہے اور آدمی کو ابھارا گیا ہمیشہ امن و شانتی قائم کرے، خود امن و شانتی والا ہو اور لوگوں کے اندر امن و شانتی پیدا کرے. جو لوگ خود اپنے اندر امن و شانتی نہیں رکھتے ہیں وہ دوسروں کو امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ رہنے نہیں دیں گے. یہ چند باتیں تھی آج کی تقریر میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی. میں نے سب سے پہلے یہ کہا اسلامی حقیقی معنوں میں امن و شانتی کا علمبردار ہے اور سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ ہی امن و شانتی دے سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں دے سکتا. اسلام کے دامن ہی میں امن و شانتی ہے، گھر میں بھی، باہر بھی، سماج میں بھی، جنگ کے میدان میں بھی. اگر ان تمام اصولوں پر عمل کیا جائے اور دنیا کو چاہیے اگر امن و شانتی ہے تو اسلام میں ہے. انہی باتوں کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، بدعت و خرافات سے دور رکھے. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں مجھے کہنے کی توفیق دی ہے، یہ باتیں جتنی حق ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر کوئی باتیں غلط ہے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بخش دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں مولانا، آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب عنایت فرمائیں گے. جن صاحب کو بھی کوئی بھی سوال کرنا ہو قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ مولانا اس کا جواب دیں گے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، اس عنوان کے تحت اگر کوئی وضاحت نہیں کی ہو تو ضرور اس سے پوچھیں، انشاءاللہ تعالیٰ مولانا اس کا قرآن حدیث کی روشنی میں تشریح اور تصفیہ پر جواب دیں گے. عنوان کے تحت آپ حضرات جو ہے سوالات لکھ کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ مولانا اس کا تصفیہ پر جواب دیں گے. مولانا کا جو ہے عنوان کا امن کا پیغام انسانیت کے نام، اسی کے تحت جو آپ نے تقریر سماعت فرمائی ہے اس کے تعلق سے اگر کوئی ذہن میں تشکیک ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ لکھ کے پوچھیں، مولانا اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. پوچھ سکتی ہیں اور اس تقریر کے تعلق سے وہ بھی لکھ کر سوالات یہاں بھجوا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب مولانا دینے کی کوشش کریں گے. میں نے اپنی تقریر کے دوران یہ کہا کہ اسلام اللہ کا محبوب دین ہے
اور اللہ تعالیٰ ہی امن و شانتی دینے والا ہے، اور ایمان لائیں گے تو امن و شانتی، ایک اللہ کو مانیں گے تو امن و شانتی حاصل ہوگی، کیونکہ اللہ کا محبوب دین وہی ہے۔ آخرت پر یقین رکھیں گے تو امن و شانتی ملے گی، دل کو سکون ملے گا۔ اللہ کو یاد کریں گے جیسا کہ اللہ نے کہا یاد کرنے کے لیے تو دل کو سکون ملے گا، صبر کریں گے تو دل میں سکون ملے گا۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن حقیقی اللہ کو ماننا سب سے اہم ہے۔ لوگ اپنی طرف سے دعویٰ کریں وہ نہیں چلے گا، دعوے کے لیے دلیل چاہیے کہ دلیل کیا ہے، تو یہاں دلیل قرآن مجید سب سے بڑی دلیل ہے، جو امن کا پیغام ہے انسانیت کے نام، تو اس کے اندر ہی یہ تمام باتیں بتائی گئی ہے۔ لوگ اگر اس پر عمل کریں گے تو حقیقی معنوں میں امن و شانتی پا سکتے ہیں۔ اللہ عالم ہے۔ یہاں تک یار اس میں تو یہاں تک تو ہے ہی ہے۔